بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما بعد. معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کو تنہا چلاتا ہے، اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، جس کا انسانوں پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ جس نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں افضل و اشرف بنا کر پیدا کیا اور ان کی دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہم اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ آج ہم دنیا میں مختلف ممالک میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں روزانہ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک میں نفرت کی زہریلی گیس جو روز آئے دن پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے درمیان میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو نفرت سے بھرا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ایسے دشمن بنایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو کبھی ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے، جو ساتھ میں سفر کرنا پسند کرتے تھے، وہی جو پڑوسی رہ کر خوش ہوتے تھے، آج میڈیا نے ان کے ذہنوں کو اس طرح کنٹرول کیا ہے کہ ایک دوسرے کے وہ آج دشمن نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی آج ماحول بنا ہوا ہے جس طرح منافرت کا، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ آپ پرنٹ میڈیا ہو یا اسی طرح الیکٹرانک میڈیا ہو، جس کے ذریعے سے آج سوشل میڈیا پر ایک جنگل کی
آگ جو بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح نقصان پہنچاتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آج پورے معاشرے کو, پورے ملک کو آگ میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور پورے ملک میں منافرت پھیلائی جا رہی ہے, صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے, صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں اصحاب الاخدود کو, اصحاب الاخدود جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, انہیں گڑھا کھود کر زندہ جلا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ ان لوگوں سے یہ جو انتقام لیا گیا, کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے, اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ایک اللہ پر ایمان رکھنا آج دنیا میں یقیناً یہ بہت قیمتی چیز ہے, اگرچہ کہ ان لوگوں کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج اسے ٹارگٹ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا, ان کی جائیداد پر حملہ کرنا, ان کے جاب پر حملہ کرنا, ان کے عزتوں پر, ان کی جانوں پر حملہ کرنا, ان کی مساجد اور عبادت گاہوں پر حملہ کرنا, اور مختلف طریقے سے اگر آپ دیکھیں ان تمام حالات کو اس حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر لوگ بھوکے لوگوں کی طرح, جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس طرح امت مسلمہ پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی. آپ دیکھ لیں ملک ہندوستان میں جہاں گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ جسے مانا جاتا تھا اور اسے ایک سیکولر ملک مانا جاتا تھا, جمہوری ملک مانا جاتا تھا, یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہاں رہنے والے ایک مسلمان اور دوسرا ہندو نہیں ہے, کئی دھرم پائے جاتے ہیں, کئی مذاہب پائے جاتے ہیں, لیکن یہ سب ایک ہو کر صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں, کیوں مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں, کیوں مسلمانوں سے انہیں اتنی نفرت ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, اس ملک کا فائدہ نہیں کیا تھا, اس ملک کو سونے کی چڑیا نہیں بنایا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اس قربانیوں کا یہ صلہ مل رہا ہے جہاں دلی سے لے کر پنجاب تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی, لیکن آج ان کی اولاد, ان کی نسلوں کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ آج انہیں یہاں سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے, آج ان کی ہر چیز پر حملہ کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی بھوکوں کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. آج ہم میں کا کتنا بھی گیا گزرا آدمی کیوں نہ ہو, اس کے پاس مال نہیں ہے, اس کے پاس جائیداد نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن لمبی لمبی آرزویں ہیں, لمبی لمبی امنگیں ہیں, جینے کے اس کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے, لیکن کبھی اس نے اپنی آخرت کا نہیں سوچا, کبھی اس نے اپنے اس زندگی کے بعد آنے والے مراحل کا نہیں سوچا. اگر اس کے پاس آخرت کی منزل, اصل منزل ہوتی تو وہ اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا, اور اس دنیا کو اہمیت نہ دے کر اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا, اور پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی. یہ جہاں تک ایمان کے ساتھ آزمائش کا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے. جو لوگ بے ایمان ہیں, جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, مرتد ہیں, کئی لوگ ہیں جو آج بھی مرتد ہو رہے ہیں, دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے, غیر اللہ کے لیے, ان کی عبادت گاہوں کو بنانے کے لیے ایکڑوں کی زمین اپنی اٹھا کر دے رہے ہیں, یہ سمجھ کر کہ ہم کو یہاں رہنے دیا جائے گا. ہمارے پشتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی, آج ہم کو یہ صلہ مل رہا ہے. آج اگر آپ زمین دے دو تو کیا آپ کو ملے گا اس کا صلہ؟ وہی ملنے والا ہے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھے, ایمان اگر ہے تو آزمائش یقینی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے, جانچنا چاہتا ہے, پڑتال کرنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سچے مومن ہے, کون ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، ہمارا سلسلہ فلاں جگہ سے ملتا ہے، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیسے آزمایا تھا؟ نئے مسلمان ہو رہے تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لوگ اسلام لے آتے، اسلام لانے والوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، گرم ریت پر لٹایا جاتا، بڑی سی چٹان ان کے سینے پر رکھ دی جاتی، مختلف طریقے سے ستایا جاتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے، اللہ کے نبی ہم پر ظلم بہت ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا تھا، ان کے جسم کو کاٹ دیا جاتا تھا، آری سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو الگ اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے تھے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے مسلمانوں میں تفریق کر سکے، جان لے کہ کون سچا مسلمان ہے، کون جھوٹا مسلمان ہے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کا مطالعہ کرنے سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں صرف زبانی دعوے سے آپ جنت کے حقدار نہیں بن جاتے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ انہیں بڑی کڑی آزمائشیں، بڑی سخت آزمائشیں ان کے پاس آئی، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں نے یہ کہا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانا ہے تو آزمائش یقینی ہے، بغیر آزمائش کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، بلکہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں آزمائے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں آزمائش کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چہیتے، سب سے پسندیدہ بندے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انہی کو مبتلا کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیسی تھی؟ آگ میں ڈالا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کیسی تھی؟ فرعون پیچھے تھا، سامنے دریا تھا۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش کیسی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کتنا وقت گزارا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کیسی تھی؟ آپ ایک ایک نبی کی آزمائشیں اٹھا کر دیکھ لیں، کس کس طریقے سے نبیوں کا قتل کیا ہے، بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل تک کر دیا ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں، اور خود ہمارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طرح کی آزمائش ہے۔ گندی اوجڑی آپ کے اوپر لا کر ڈال دی جاتی، کچرا آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا، راستے میں کانٹے آپ کے بچھا دیے جاتے، طائف جاتے تو پتھروں سے مار مار کر آپ کو خون میں لہو لہان کر دیا جاتا، مختلف طریقے سے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر کے آپ کو قتل کرنے
طریقہ تک پوری طرح عزم کر کے پورا پلان کے ساتھ آپ کے گھر کا محاصرہ تک کر لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود دنیاوی آزمائش سے انہیں چھٹکارا نہیں ملا. ہاں آزمائش میں وہ کھڑے اترے, آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے, اللہ نے انہیں چھٹکارا دیا اپنی خاص مدد کے ذریعے سے, لیکن آزمائش سے نہیں بچے, آزمائش میں اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا. اب اسی حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو, پھر اس کے بعد ثم الصالحون, جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, انہیں آزمائش زیادہ آئے گی. جو گنہگار ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, غیر اللہ کی اللہ کی عبادت توحید اور شرک میں فرق نہیں معلوم ہے, جہاں چاہے چلا جائے, ایسے آدمی کو ان لوگوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہے؟ موحد سے ہے, ایک اللہ کو ماننے والے سے ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے سے ہے, گناہوں سے بچنے والے سے ہے کہ یہ گناہ کیوں نہیں کرتا, یہ شراب کیوں نہیں پیتا, یہ فلاں کام کیوں نہیں کرتا. اگر وہ سب کرنے لگ جائے تو پھر ان کا راستہ ہی صاف ہے. تو اسی لیے ثم الصالحون, سب سے آزمائش نبیوں کے بعد سب سے زیادہ وہ نیک لوگوں کی ہے. ثم الامثل فالامثل, پھر اس کے بعد جو ان کے جیسے ہیں نیک لوگ, جو نیکی میں اپنے نیک لوگوں کی کاپی کرتے ہیں, نیک بننا چاہتے ہیں, نیک بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی آزمائشیں آتی رہتی ہے. آزمائشیں کیسی کیسی آتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ ڈر کے ذریعے سے, خوف کے ذریعے سے. آج ملک میں خوف کا ماحول ہے, آدمی تنہا سفر کرنے کے لیے ڈرتا ہے, کہاں کس کا نام پوچھ دے اور کس کی دھلائی ہو جائے پتہ نہیں. بلکہ حد تو یہ ہو گئی دیوانے پن کی کہ اپنے ہی لوگوں کو مار مار کر قتل بھی کر رہے ہیں مسلمان سمجھ کر. ایسے بھی پاگل پن ہو گیا ہے. اس حد تک مسلمانوں کے نام پر یہ دیوالیہ نکل گیا ہے ان لوگوں کی عقلوں کا کہ انہوں نے مسلمان تو مسلمان غیروں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے. اور کئی کئی طرح کے واقعات روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ساری آزمائشیں خوف, ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا ہے, فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے, فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے. ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی, یہ سستا, یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے. یہ روزی دینے والی حکومتیں نہیں ہیں, یہ رزاق نہیں ہے, رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ بھوک اور یہ مہنگائی, یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا جو بڑی امن سے رہا کرتی تھی, کوئی خوف نہیں تھا, ہر روز ان کے سامنے تر و تازہ روزیاں ملا کرتی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے عذاب دیے, خوف اور بھوک. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ انہیں دو سزاؤں میں مبتلا کیا گیا, خوف میں اور بھوک میں مبتلا کیا گیا. تو یہ خوف اور بھوک اللہ کے عذاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیوں مقرر کیا ہے, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب دیتا ہے؟ اگر دیکھیں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشیں اس لیے لاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں, اپنے اعمال سے باز آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ایک اور مقام پر کہا کہ فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون. ہم نے انہیں یہ مصیبت میں مبتلا کیا ہے, کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں, اللہ کے قریب آئیں. ان کی یہ بعض بدعمالیوں کی سزا ہم دے رہے ہیں. ہر عمل کی اگر سزا دینا شروع کر دیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا, کوئی زندہ نہیں بچے گا. بعض بدعملیوں کی سزا ہے یہ, بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ لوٹیں اللہ کی طرف, پلٹیں اللہ کی طرف, آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں لوگ چاہے کتنی بھی مصیبت میں ہو, اللہ کے گھر ویران پڑے, اللہ کے گھر خالی پڑے ہیں, لیکن وہی دوسروں کے گھر, غیر اللہ کے گھروں کو آباد کیا گیا.
آج کی نیوز جو آج آپ اٹھا کر دیکھے ہوں گے کہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ مانے جانے والا وہ ادارہ جہاں پر ہندو بھی جاتے تھے، مسلمان بھی جاتے تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کا مرکز، وہ اللہ کی عبادت کا مرکز نہیں، غیر اللہ کی عبادت کا مرکز، آج اس پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں اپنی عبادت کی خیر منا لو، تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایسے غیر اللہ کے عبادت گاہوں کو آباد کیا، وہاں شرک ہوتا تھا، وہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، وہاں نظر و نیاز چڑھائی جاتی تھی، وہاں طواف کیے جاتے تھے، وہاں سجدے کیے جاتے تھے، وہاں قربانیاں کی جاتی تھی، نہ جانے اور کیا کیا ہوتا تھا۔ وہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ سارے کام غیر اللہ کے لیے ہوتے تھے۔ آج غیر اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ تو دیکھیں آج مسلمانوں کی کیا حالت بنی۔ اللہ کے گھروں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ در در پر وہ اپنے ماتھے کو ٹیکنے لگے اور اس در در سے آج انہیں ٹھکرایا جانے لگا۔ اگر وہ اللہ کے گھر کی طرف آ جائیں، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو پھر ہو سکتا ہے حالات سدھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مصیبت دنیا میں نازل کی ہے وہ مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، یہ بڑی بڑی کڑی آزمائشیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو اور اپنے آپ کو مایوس نہ کر لو یا پست ہمت نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے، اگر تم واقعی ایمان والے رہو گے۔ تو یہ ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ ایمان اگر ہمارے اندر آ جائے، بڑی سی بڑی آزمائش چٹان بھی کیوں نہ ہو وہ ہٹ جائے گی، وہ مصیبت ہم کو مصیبت نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد تزلزل نہیں آتا ہے، ان کے اندر لغزش پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، کہ جو لوگ یہ کہا جنہوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، پھر اس پر وہ مضبوطی سے جم جائیں، ثبات قدمی اختیار کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کی اس مصیبت کی گھڑی میں، ان کی اس پریشانی کے وقت میں، ان کے موت کے وقت ان کے سامنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ڈرو مت، تمہارے لیے تو جنتوں کا وعدہ ہے، تمہارے لیے تو جنتوں کی خوشخبریاں ہیں۔ تب وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ہنستے مسکراتے جھیل جاتے ہیں اور انہیں وہ مصیبت نہیں لگتی ہے۔ اب ہم ان مصیبتوں کا مقابلہ سب سے پہلی چیز ایمان کے ذریعے سے کریں، دوسری چیز ثبات قدمی ہمارے اندر پیدا کریں، تیسری چیز صبر سے کام لیں۔ مصیبت آئی واویلا نہیں مچانا، شور نہیں مچانا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور چوتھی چیز یقین اس بات کا کہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا ہے، یہ تو ہم کو چھوڑ کر ہی جانا ہے، اصل مدد تو اللہ کی آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بندوں کے لیے ہماری یہ بات طے ہے، فکس ہے کہ ہم ان کی ہی مدد کریں گے، انہم لہم المنصورون، وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی؟ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشن کو اگر اپنا لیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یقین رکھیں کہ مصیبت کے بعد راحت
ضرور آنے والی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اور پانچویں چیز، تسلی دیں آپس میں ایک دوسرے کو۔ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی اور جاب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی ایسے وجوہات ہے، ہر ایک کی الگ الگ وجہ ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پریشان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر بھی بسا اوقات ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس مصیبت زدہ بھائی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا ہے، ہمیں اسے تسلی دے کر اس کی اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرنا ہے، نہ کر سکتے ہو تو اس کے حق میں دعا کرنا ہے۔ اسے تسلی کیسے دینی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر گھر پہنچتے ہیں، ہانپتے کانپتے آپ گھر آتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ نیک ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، جو وزن اٹھانا نہیں سکتے ان کا وزن اٹھاتے ہیں، ہر طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کنڈیشن ہے آپ نیک عمل کرتے رہیں، مصیبت اگر آئے گی تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی آئے گی، لیکن مدد بھی اللہ کی نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی، مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اس وقت جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچے ہوئے، دشمن آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دشمن آپ کے پیر، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، اس حد تک آپ کے سر کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی نہیں ہے وہاں بچانے والا، کوئی سہارا نہیں ہے، کسی کو فون کر کے بلانے کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ کہا لا تحزن، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اس مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو تسلی دیں، اور اسی طرح تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ جس طرح آپ برائی کو چھپ کر کرتے ہیں اس طرح نیکی کریں، اس طرح نیکی کریں، اور جس طرح آپ نیکی کو دکھا کر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لوگ دیکھیں اور مجھے نیک کہے، برائی سے بچیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، برائی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند ہے، اس کی مثال ایک بنیاد کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کو مصیبت کے وقت میں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب اگر بات کہیں تو باتیں بہت ہیں۔ لاک ڈاؤن میں مرکز جو تبلیغی جماعت کا تھا جس پر پابندیاں لگائی گئی تھی، بعض لوگ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ آج نوبت کہاں آ گئی ہے؟ آج نوبت کہاں آ گئی ہے؟ آج کی نہیں، اس کے حساب سے آج نوبت تو تمہارے گھر میں بھی آ گئی ہے۔ یہ جب چلے گا تو سارا معاشرہ جلے گا، اس لیے کبھی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ یہ سب مسلمان ہیں، عملی غلطیاں ہیں، عقیدے کی غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کریں، لیکن ان کی تکلیف میں بغل نہ بجائیں، خوشی کا مظاہرہ نہ کریں، مصیبت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں۔ ان کی اصلاح ایسے وقت میں بہت ضروری ہے، جب وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اسی وقت ان کی اصلاح بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں، ان کا تعاون بھی کریں، تاکہ ایک ساتھ دو کام ہو جائیں، ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے، ان کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، اور انہیں محسوس بھی ہو کہ مسلمان جس کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرنے والا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مسلمانوں میں، بالخصوص ہمارے ملک کے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی بھی کام
مشورے سے نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلسلے میں کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ان کا ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے. ان کے درمیان ایڈوائزری بورڈ ہو, مشورہ ہو, کوئی کام کرنے سے پہلے یہ کام کیسے کیا جائے, لیگل ٹیم ان کے پاس پائی جاتی ہو. ہمارے پاس ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہوتا ہے. آج صبح ہو گئی ہے, شام کا بھروسہ نہیں ہے, شام تک کا پتہ نہیں ہم شام تک کیا کرنے والے ہیں. موت الگ چیز ہے, لیکن جو فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے اس طرح ہمارے سامنے کوئی پلان, کوئی عزم, کوئی منصوبہ, کوئی چیز ہمارے پاس نہیں پائی جاتی ہے. اور اسی طرح مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو یاد تو ہر کوئی کرتا ہے, خوشحالی میں اللہ کو یاد بہت کم لوگ کرتے ہیں. خوشحالی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش رکھا تھا, حالات اچھے تھے, کمائی اچھی چل رہی تھی, کاروبار اچھا چل رہا تھا, جاب اچھی چل رہی تھی, مطمئن تھے, گھر میں امن تھا, سکون تھا, بیماریاں نہیں تھے, قرضے نہیں تھے, کوئی چیز کی کمی نہیں تھی, اس وقت اللہ کو بھولنے کی کمی تھی. اس وقت اللہ کو بھلا بیٹھے تھے. تو مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ کو خوشحالی میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں یاد رکھے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ تم اللہ تعالیٰ کو مصیبت خوشحالی میں یاد رکھو گے تو اللہ تمہاری مصیبت میں تم کو یاد رکھے گا. اور اسی طرح بہت بڑی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. کس بارے میں؟ بھئی ہمارا تو ہو گیا, ہمارے بچوں کا کیسا؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے. ہماری تو ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی, ہماری تو گزران جیسے جیسے گزر گئی ہو گیا, لیکن ہمارے بچے, یہ ان کا مستقبل, ان کا فیوچر, ان کے لیے ملک میں رہنے کے کیا کیا حالات ہوں گے, کیسے ان کے معاملات ہوں گے, کیسے ان کے ساتھ ہوگا, اس کے بارے میں آج ہر آدمی فکر مند ہے. ہر آدمی فکر مند ہے. آپ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتے ہوں گے. سورہ کہف کو ایک دن ترجمے کے ساتھ پڑھیے, ایک دن ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اس میں ایک آیت ہے, بلکہ ایک پورا قصہ ہے, پورا ایک قصہ ہے ذوالقرنین سے پہلے جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, جہاں پر دونوں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں. اس بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں. ہوٹل نہیں تھے, ڈھابے نہیں تھے کھانے کے لیے, وہاں کے لوگ کھانا کھلاتے تھے, لیکن وہاں انتظام نہیں کیا انہوں نے. تو وہاں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کرنا چاہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے آدمی ہو, یہاں کے لوگوں نے ہم کو کھانے کو تک نہیں پوچھا, ہمارا خیال ہی نہیں کیا, اور تم ان کی دیوار کو اٹھا کر سیدھی کرنے جا رہے ہو. کہا کہ نہیں, تمہیں اس کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا. بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. کس کی تھی؟ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا تھا. اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ کون تھا؟ باپ کون تھا؟ صالح, نیک انسان تھا. مر گیا, دنیا سے چلا گیا. فیوچر, مستقبل بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. وہ تم صالح رہو گے, تم نیک رہو گے, تو تم فکر مت کرو, تمہارا رب تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا. کیسے حفاظت کرے گا؟ جیسے اس سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ باپ ان کا گزر گیا, وہ نیک تھا, وہ چلا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے مدد کی اور ان کے اس خزانے کی حفاظت فرمائی. تو دیکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچوں کی حفاظت, ان کے مستقبل کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. تو ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سنبھال لے گا. وہ پیدا کیا ہے, وہ رزاق ہے, وہ ماں کے پیٹ میں کھلایا ہے, وہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کی روزی کو مقرر کر دیا ہے. تو ہم کیوں ان کے بارے میں فکر مند ہوں؟ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا. اور اسی طرح ایمان میں اضافہ. مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے. قرآن مجید کی کئی ایک آیتیں ہیں. ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا کہ جب انہیں ڈرایا جاتا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے لیے,
ہتھیار تیار کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، لا بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اہل ایمان کے ایمان میں کمی نہیں آتی. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ کر ان کو اور ہمت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کی طاقت، ان کا لشکر، ان کے ہتھیار، ان کے قانون، ان کی ساری چیزیں اپنی جگہ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس موقع پر خاص طور پر مدد اللہ سے مانگے. ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں بہت بڑی غلطی ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو نماز سے ہٹا دو، مصلی سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگے گا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کو نکال دو، اس کے بعد جاؤ کسی اور کے در پر عبادت بھی کرو، اس کی مدد بھی مانگو، اس سے سب چلے گا. پھر مسلمان بھی رہو، مسجد میں بھی آ کے کبھی رمضان میں ایک ٹھونگا مار کے چلا جاؤ. ہر نماز میں ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا. نماز ہی نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو مدد اللہ تعالیٰ سے مانگے، کسی اور سے مدد نہ مانگے. اور اسی طرح بھروسہ اللہ کی ذات پر. کوئی بچانے والا نہیں. سعودی اتنا بڑا ہے، ترکی خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، خلیفہ ہے. کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور کوئی آپ کو بچانے آنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کون تھا بچانے والا؟ باپ خود ساتھ دے رہا تھا، ڈالو اس کو. باپ خود تھا آگ میں ڈھکلنے والوں میں. بچایا کسی نے؟ کوئی نہیں بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. اس آگ کے پروردگار نے آگ سے حکم دیا تو ٹھنڈی ہو جا. جلانے والی آگ جلانے کے کام کرنے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی، اس قدر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جا. بردًا وسلاما علی ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پیچھا کیا، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون. ارے موسیٰ یہ کیا ہے؟ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے سے دشمن، سامنے دریا، کہاں جائیں؟ کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پکڑے جائیں گے. ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ نکالے گا. دریا کو حکم دیا، دریا دو طرف ہٹ گیا. قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آسانی سے وہاں سے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طریقے سے آزمائشیں آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہے. تو یہ ساری واقعات، یہ ساری عبرتیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم اگر ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان کی بھی حفاظت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جائیداد اور ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. اور آخری بات، ڈرنے کا معاملہ جہاں تک ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی جان لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کی جائیداد لیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا لیں گے؟ آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک اتنی بڑی دولت ہے جو چاہ کر بھی کوئی آپ کے ٹکڑے بھی کر دے تو آپ سے نہیں چھین سکتا ہے. جانتے ہیں وہ کون سی دولت ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے. کافر کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے گا، جا جہنم میں، تو وہ کیا کہے گا؟ کاش میرے پاس زمین بھر کر خزانہ ہوتا، پوری زمین اور اس جیسی ایک اور زمین، دو زمین خزانے اللہ کو دے کر میں آپ کو بچا لیتا. بچا پائے گا؟ نہیں بچا پائے گا. یہ دو زمینوں سے بھی زیادہ بڑا خزانہ آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر، اس کی اہمیت کا اندازہ اس دن آپ کو لگے گا جہاں دشمن، جہاں اللہ کا دشمن، جہاں دین اسلام کا دشمن ساری دنیا اللہ کے پاس دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، بچا نہیں پائے گا. آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کارڈ، وزٹنگ کارڈ، جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید لکھا ہوگا، جو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی چیز آپ کے پاس ہے. اتنی بڑی چیز آپ کے پاس رکھ کر، اتنا بڑا خزانہ اپنے پاس رکھ کر یہ معمولی لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ فلا تخشوہم واخشونی. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے مت ڈرو. ڈرنا کس سے ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں۔ اور آخری بات یاد رکھیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے جنت نہیں ہے۔ سارے آرام، ساری سہولیات، سارا سکون یہی اگر مل جائے تو پھر جنت کس لیے بنائی گئی ہے؟ تو پھر جنت کیوں بنائی گئی ہے؟ جنت تو اصل ہمارا گھر ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں ہم کو جانا ہے۔ یہ دنیا تو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر اس کی اتنی فکر نہ کریں۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہاں مسافر کی طرح ہے۔ سفر پر ہم نکلتے ہیں تو کسی جگہ اچھی منزل کو دیکھ کر ہم وہاں ٹھہر نہیں جاتے، ہم وہاں سے اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہماری منزل جنت ہے، یہ راستے میں آنے والی چیزوں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور آخری بات، سیکولر طبقہ آج بھی اس ملک میں موجود ہے۔ سیکولر لوگ، جمہوریت کو ماننے والے لوگ آج بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد لیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیں۔ مصیبت کی ان گھڑیوں میں آج ہر کوئی دبک کا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، وہ لوگ خاموش، یہ مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، وہ لوگ خاموش، وہاں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ لوگ خاموش۔ یونیٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے، کیسے اس کے لیے مقابلہ کرنا ہے، کیا لیگل طریقے سے جا کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کس کی مدد لینا ہے، سب اپنی جگہ سہمے ہوئے ہیں۔ ارے آج وہ مسجد گئی، کل یہ مسجد جائے گی، آج فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ جائے۔ کب تک ڈرتے رہو گے؟ اٹھو، یہاں کا قانون آپ کو حق دیتا ہے۔ قانونی طور پر لیگل طریقے سے یہاں وکلا موجود ہیں، ایڈوکیٹس موجود ہیں، بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں۔ وہ لوگ جمہوریت ماننے والے بھی ہیں، سیکولر مائنڈ والے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کیا ہو گیا مولانا، آخر میں جا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہی تو ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے، پتھر کھائے تھے، خون میں لہو لہان ہو گئے تھے، واپس مکہ آنا چاہ رہے تھے۔ مکے والے آپ کو آنے دینے والے نہیں تھے۔ کیسے آئے تھے آپ؟ کس کا سہارا لے کر آئے تھے؟ مطعم بن عدی مسلمان آدمی نہیں تھا، مسلمان آدمی نہیں تھا، سیکولر مائنڈ والا آدمی تھا۔ اس کی پناہ لیے، اس کی سیکورٹی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ ہجرت کا سفر، دشمن آپ کے سر پر سوار ہے، دشمن آپ کے سر کی قیمت اور بولی لگا چکا ہے۔ ایسے وقت میں آپ حضرت ابو بکر کو لے کر نکل پڑے ہیں۔ راستہ گائیڈ کرنے والا گوگل نہیں تھا اس وقت۔ کون تھا؟ عبداللہ بن اریقت، ایک غیر مسلم شخص تھا، ایک غیر مسلم شخص تھا جو گائیڈ تھا، رہنمائی کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ ہمیں مدینے تک صحیح سلامت پہنچانا۔ وہ سیکولر مائنڈ والا آدمی اپنے وعدے کا پکا تھا۔ ایک طرف 100 اونٹوں کا انعام، دوسری طرف چند درہم و دینار جس کے اوپر اس کا اگریمنٹ ہوا تھا، وعدے کا پکا تھا۔ اس نے 100 سرخ اونٹوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت مدینے تک پہنچایا، دشمن کے حوالے اس نے نہیں کیا۔ تو یہ واضح دلائل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کی مدد لے کر ہم معاشرے کو پرامن بنائے۔ معاشرے کے اندر لوگوں میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، منافرت پھیلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں، بتائیں کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے، مسلمانوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں، مسلمانوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اور مسلمان جس کا اسلام پیس والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، دہشت گردی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آج دہشت گردی تو خود مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بتائیں آج دنیا کو کہ اسلام امن والا مذہب ہے، پیس والا مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام کو ماننے والا بنائے، اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک ہندوستان میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمانا۔ پروردگار مسلمانوں کو ایمان میں مزید اضافہ کرتے ہوئے انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا۔ پروردگار ان کے ایمان پر انہیں ثبات قدمی عطا فرمانا۔ ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی مصیبت تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اسے معمولی اور آسان بنا سکتا ہے۔ پروردگار مسلمانوں کے لیے آزمائشوں میں ثبات قدمی عطا فرمانا، اور جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، مقروض ہیں، مختلف
پریشانیوں کا شکار ہیں ان تمام پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات دلانا، اور جو لوگ سیلاب کا شکار ہے، آسام میں آج سیلاب کے حالات ہیں جہاں کئی ضلع پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر نعم البدل عطا فرمانا اور اس سیلاب کو دور کر کے انہیں راحت کی سانس لینے کے لیے مواقع فراہم فرمانا۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں رکھنا، ایمان پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمانا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔